بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری، بنو شاکر قبیلہ حمدان کی ایک شاخ تھی جس سے امام حسین کے صحابی کا تعلق ہے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری نہ صرف صحابی حسین ابن علی بلکہ صحابی امیر المؤمنین، ایسا صحابی امیر المؤمنین کہ جس کے بارے میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین خدا پر ایسا عبادت گزار ہے کہ اگر عابس جیسے 1000 اس زمین کے اوپر آ جائیں تو خدا کی عبادت ایسے ہونے لگے جیسے خدا کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ان کے القابات تاریخ کے اندر جو موجود ہیں ان میں سے ایک شجاع العرب، عرب کا شجاع انسان، فتیان الصبا، ایسا جواں مرد کہ جو صبح کے عالم میں اور صبح کی روشنی میں اپنی جواں مردی کا اظہار کرتا ہے۔ عابس امام حسین کے آوان و انصار میں شامل ہونے سے پہلے خود شیعان علی بن ابی طالب کے اندر شامل تھے، اسی لیے عابس کے بارے میں جب تاریخ نے اپنے الفاظ کے اندر جناب عابس کی شخصیت کے بارے میں تاریخ نے اظہار کیا تو ان الفاظ میں یہ اظہار کیا کہ جناب عابس اپنے زمانے کے بہترین خطیب، بہترین مقرر، بہترین عبادت گزار اور بہترین زاہد تھے۔ وقت گزرتا ہے، عابس جناب امیر المومنین کی امامت کا زمانہ دیکھتے ہیں، مولا حسن کی امامت کا زمانہ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ حسین ابن علی کی امامت کا زمانہ آتا ہے۔ عابس کوفہ کے اندر موجود ہیں۔ امام حسین کا پیغام لے کر جناب مسلم ابن عقیل پہنچتے ہیں کوفہ۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ مسلم وہ خط نکالتے ہیں کہ جو امام حسین نے لکھا ہے، اس خط کو پڑھتے ہیں۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد جناب عابس جو یہ جملے سن رہے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت کچھ بتانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور میں آپ کو ان کے بارے میں مبتلا فریب نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں کسی اور کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے میرے مولا کا خط پڑھ کر سنایا تو میرے دل پر کیا گزری اور میرے جذبات کیا ہیں۔ بخدا میں آپ کو وہ بتلاتا ہوں جس کو میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے۔ بخدا میں آپ جب مجھے آواز دیں گے تو میں آپ کی صدا پر حاضر ہو جاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور اپنی اس تلوار سے آپ کی طرف سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ جناب عابس کہ جب جناب مسلم پہنچے تو جناب مسلم کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کیا، یہ سفیر حسین سے وفا کا اظہار ہے، اور وہ جو کربلا کے اندر انہوں نے کیا وہ امام حسین سے ان کی وفا کا اظہار تھا۔ جب جناب عابس نے جناب مسلم کی بارگاہ میں ان الفاظ میں تقریر فرمائی، جناب حبیب آگے بڑھے اور فرمایا رحمک اللہ، اے عابس اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، قد قضیت ما فی نفسک، جو کچھ تمہارے دل کے اندر تھا تم نے مسلم کی بارگاہ میں کہہ ڈالا۔ وقت گزرتا ہے، جب جناب مسلم کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے اور جناب مسلم شہید ہو جاتے ہیں تو عابس پہنچتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں۔ کس طریقے سے کوفہ میں مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، کس طریقے سے راستے کی مشکلات کو پار کرتے ہوئے عابس پہنچے، لیکن تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ عابس اکیلے نہیں پہنچے ہیں بلکہ عابس کے ساتھ عابس کا ایک غلام ہے جس کا نام شوذب بیان کیا جاتا ہے۔ جناب عابس اپنے غلام کو لے کر کربلا پہنچے۔ جب شہداء کی قربانیوں کا وقت آیا اور اصحاب حسین اپنی قربانی دینے لگے تو جناب عابس علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب شوذب کو بلایا اور شوذب کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ اگر میرے پاس اس وقت کوئی شخص ہوتا جو مجھ سے خصوصیت رکھتا تجھ سے زیادہ تو میں اس کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں قربان کرتا، لیکن تیرے بعد اگر میرے پاس کوئی چیز باقی ہے تو وہ خود میری جان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو میری سامنے مولا حسین کی بارگاہ میں اپنے خون کو قربان کرے تاکہ میں تیری تکلیف کو برداشت کروں اور اس مصیبت کو برداشت کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ سے اپنا اجر حاصل کر سکوں۔ عابس موجود ہیں خیمہ حسینی کے اندر، شوذب باہر تشریف لے جاتے ہیں، اپنا خون امام حسین کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عابس امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں بخدا روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز اور آپ سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر مجھے قدرت ہوتی کہ میں اپنی جان سے زیادہ عزیز شے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو اسے پیش کرتا، مگر اب تو بس میری جان ہی باقی ہے، تو پھر مولا مجھے اجازت دیجیے، میرا آخری سلام قبول کیجیے اور اب میں آپ کے جد رسول خدا سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کے جناب عابس تشریف لے جاتے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے جناب عابس کی شجاعت کو لکھا۔ جب جناب عابس ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے
اور پہنچے لشکر یزید میں تو یہ جملہ کہا الا رجل لرجل، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے کہ جو مرد کے مقابلے پر آ سکے؟ بڑھاپا ہے لیکن کیا جوامردی ہے، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے کہ جو ایک مرد کے مقابلے میں آ سکے؟ جب جناب عابس نے جملہ کہا تو تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب عابس اس قدر شجاع تھے کہ اگر لشکر کی دائیں طرف حملہ کرتے، میمنہ یا میسرہ پہ حملہ کرتے، تو جس طرف عابس اپنا رخ کرتے لشکر پیچھے چھٹنا شروع ہو جاتا، ایک طرف وار کرتے اس طرف کا لشکر چھٹ جاتا، دوسری طرف وار کرتے لشکر فرار ہونے لگتا۔ جب یہ مرحلہ پیش آنے لگا تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ سب مل کر اس پر حملہ کرو۔ جب جناب عابس کی شہادت ہو گئی تو لشکر کے اندر ایک لڑائی ہوئی، لشکر یزید کے اندر، کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو عابس کے قتل کا سہرا اپنے سر کے اوپر باندھے گا، یعنی کون ہے کہ جو قاتل عابس کہلائے۔ اس شخصیت کو، اتنی بڑی شجاع شخصیت کو کس نے قتل کیا لشکر یزید؟ تو ہمارے ساتھ آگے بڑھا، کہا تم نہیں جانتے عابس کون تھا؟ عابس حسین ابن علی کے لشکر کا دلیر ترین انسان تھا، کسی ایک انسان میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اکیلے عابس کا مد مقابل آ سکے۔ اور میں اس بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں کہ اگر عابس کو کسی نے قتل کیا ہے تو کوئی ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت ہے، بلکہ تم سب نے مل کر عابس کو قتل کیا، ورنہ یہ حسین ابن علی کی محبت رکھنے والا ایسا شجاع اور دلیر انسان تھا کہ اگر ایک ایک کر کے تم اس کے مقابلے میں آتے تو کبھی بھی حسین کے اس سپاہی کو قتل نہیں کر پاتے۔ آپ نے سنا ہوگا عربی میں ایک محاورہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ جس کی گواہی خود دشمن بڑھ کے دے۔ اور تاریخ نے یہ بات لکھی کہ عابس کربلا کا وہ شہید اور امام حسین کا وہ صحابی ہے کہ عمر ابن سعد جیسا ملعون اور مبغوض ترین انسان کہ جو امام حسین کا بدترین دشمن ہے، وہ بھی عابس کی شجاعت کا اقرار کیے بغیر کربلا میں نہ رہ سکا۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔